السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، نئے عدالتی سال کا آغاز 12 سپتمبر سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا سال ہے اس میں کچھ تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ہے جج صاحبان کا۔ 5 سپتمبر سے 9 سپتمبر تک شروع ہونے والا جو عدالتی ہفتہ ہے، اس دوران کون کون سے جج صاحبان، کتنے رکنی بینچز ہوں گے، اس بینچز کی تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ اور اس میں بینچ 1 کی بڑی ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ بینچ 1 میں چیف جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ 5 سپتمبر سے 9 سپتمبر تک کیسز کی سماعت کرے گا، اس 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس سمرتا بندیال کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں خبر کیا ہے؟ اس میں خبر یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم 4 چیف جسٹس صاحبان کا جو دور گزرا ہے، اس میں یہ تاثر بہت زیادہ پایا گیا کہ شاید عدلیہ کے اندر ڈویژن ہے، اور عدلیہ کے اندر اس ڈویژن کے سبب جو ہے وہ سینئر جج صاحبان جو ہے وہ بینچ 1 میں نہیں بیٹھ رہے، یا جو کاز لسٹ جاری کی جاتی ہے اس میں سینئر جج صاحبان نہیں ہوتے، ان کو اہم کیسز نہیں دیے جاتے۔ تو اب کی بار یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، یہ جو نئی کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کے اندر جو تقسیم کا ایلیمنٹ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ بڑا اہم بریک تھرو اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اب جوڈیشری کے اندر یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو اختلافات کا آغاز ہے وہ بنیادی طور کے اوپر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور سے شروع ہوا، جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ کچھ تھوڑے بہت فیکٹس یا واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ ڈویژن پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ چیف جسٹس انور زید جمالی صاحب کا دور جو ہے وہ ابھی جا رہا تھا، ابھی ختم ہونے کے قریب تھا، تو اس وقت ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا تلور کا، کہ تلور کے شکار کے اوپر جو ہے وہ پابندی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اس کیس میں جسٹس جواد خواجہ نے فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لکھوایا، اور پھر جب ریویو آیا تو ریویو میں جسٹس انور زہید جمالی نے جو بینچ بنایا اس میں ثاقب نثار کی سربراہی میں ریویو میں 5 ممبر بینچ بنا دیا، اور اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو شامل کیا گیا، لیکن سابق جج جسٹس دوست محمد کو اس بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ اس بینچ سے الگ ہونے کے معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور یہ کہا کہ یہ درست کمپوزیشن بینچ کی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں۔ لاہور میں ایک سرکاری ہسپتالوں کا فضلہ ٹھکانے لگانے کا ایک کیس تھا، اس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ، یہ تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سو موٹو کے اختیار کے اوپر کچھ کوشچنز اٹھاتے ہیں، ثاقب نثار اس بینچ سے عدالتی کارروائی کے دوران اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ڈائسنٹ ویو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت لکھا جسٹس ثاقب نثار کے خلاف، اور یہ سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ڈائسنٹ نوٹ دیا اس پورے پروسیس کے اوپر جو کچھ ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے اس وقت ایک کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ساتھ بٹھایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے 5 سپتمبر کو شروع ہونے والے اس عدالتی ہفتے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سمرتا بندیال کے ساتھ ایک بینچ میں جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ ثاقب نثار صاحب کا دور انتہائی کنٹروورشل رہا، وہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد باری آئی آصف سعید کھوسہ صاحب کی۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل ہوا، اور یہ صدارتی ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی تھی۔ اس دور میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ویو سے اتفاق کرنے والے جو ججز تھے ان میں، اور اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کے درمیان جو ہے وہ کافی زیادہ اختلافات کی خبریں آئیں۔
اور ایون ایک تو بڑا دلچسپ واقعہ آصف سعید کھوسہ صاحب کا یہ بھی ہے کہ جو گفتگو کچھ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے درمیان ایک گفتگو تھی، جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط کے ذریعے جو ہے وہ منظر عام پہ لائی، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر اس جو انفارمیشن تھی اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے باقاعدہ اس کو اپنے جو ویو ہے، ججمنٹ ہے، اس میں اس کا ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد باری آئی چیف جسٹس گلزار احمد کی۔ گلزار احمد صاحب کے ساتھ بھی یہ اختلافات رہے جوڈیشری کے اندر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کیس میں نوٹس لے لیا کہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور جو یہ ترقیاتی فنڈز ہیں، یہ جو ثوابدیدی فنڈز ہیں، اس میں کیبنٹ سے منظوری نہیں لی گئی۔ اس معاملے پہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ابھی اس کیس کی سیکنڈ ہیئرنگ ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک لارجر بینچ بٹھایا، بینچ 1 میں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو نہ صرف اڑا دیا بلکہ یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق کوئی کیس نہیں سن سکتے۔ یعنی بنیادی کیس تھا عمران خان کے خلاف، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دے دیا، اور وہ ابھی تک اس کا ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد باری آئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، اور اس معاملے میں جو حالیہ ہم نے کنٹروورسی دیکھی، جو اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی تعیناتیوں کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر کافی شدید اختلافات جو ہیں وہ رہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان، اور اس اختلافات کی نشاندہی ہمیں بھرپور انداز میں ہمیں اس وقت یہ حقائق ہمارے سامنے آئے جب حالیہ جو 5 ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ تھا، تو اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی تھی اس کی پوری ریکارڈنگ جو کہ 2-2.5 گھنٹے پر مشتمل تھی، اس کی آڈیو ٹیپ جاری کر دی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ججز کے اندر کے اختلافات ہیں اس حوالے سے وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اس کے علاوہ ثاقب نثار کے دور حکومت میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز جو ہے وہ ایک یاد آ گئی کہ جب پاناما کیس کے بعد عمران خان کی نائلی کا کیس جب آیا سپریم کورٹ میں، تو اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے جو پاناما کیس میں طے کردہ اصول تھے ان سے مختلف ویو دیا جب عمران خان ڈسکوالیفیکیشن کیس میں۔ تو پھر اس کے بعد شیخ رشید ناہلی کیس سپریم کورٹ میں آیا، اور وہ بینچ کے سربراہ جسٹس شیخ عظمت سعید تھے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمنٹ کر دیا پاناما فیصلے کے اوپر، اور یہ کہا کہ کیا یہ کوئی فیصلہ ہے؟ تو اس کے اوپر جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ یہ فیصلہ اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں۔ تو وہاں سے پھر اختلافات بڑھے، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شیخ رشید ناہلی کیس میں جو ڈیسنٹ دیا اس میں باقاعدہ اس بات کا اپنے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا کہ پاناما کیس میں جو اصول طے کیے گئے تھے عمران خان ناہلی کیس میں، ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جوڈیشری کے اندر اختلافات کی، اور یہ صرف ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں، جیسے میں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آپ کو حوالہ دیا کہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈائسنٹ دیا، اور پھر اس کے بعد جسٹس مقبول باقر، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی نوعیت کی ایک رائے رکھتے تھے، خاص طور کے اوپر جو بینچ کمپوزیشن ہے ان کے اوپر بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ تو اب 5 سپتمبر سے 9 سپتمبر تک شروع ہونے والے اس عدالتی ہفتے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ تو یہ تاثر اس سے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو یہ امپریشن ہے کہ عدلیہ میں تقسیم ہے، اس تقسیم کو شاید کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ میں کون کون سے اہم کیسز لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اسی طرح سے یہ سلسلہ اگر کنٹینیو رہتا ہے تو کافی حد تک یہ تاثر مکمل طور کے اوپر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔